آیت مبارکہ سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ قربانی کی اہمیت اور حقیقت کیا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور کچھ یہ جو شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ بہت مبارک مہینے ہیں، اور یہ جو ہے وہ حج کے تیاری کے دن ہیں اور حج کی تیاری کے مہینے ہیں۔ اور باقی جو ذی الحجہ میں جو 8، 9، 10 اور 11، 12 یہ جو تاریخیں ہیں یہ حج کے ایام کے دن ہیں۔ حج کی فضیلت اور اہمیت پر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی بات ہو سکے گی، لیکن آج قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت مختصر سی باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری عبادات ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کی اطاعت ہے، اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ بہت بڑی ایک گنتی جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہ عبادت ہے، اور عبادت پر اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کا، رمضان میں روزہ رکھنے کا، اور حج کے وقت حج کرنے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح قربانی کے وقت بھی قربانی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اب اس میں لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی در حقیقت کسی بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ملک کی معیشت مستحکم سے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو قربانی کے دن ہوتے ہیں اس میں بے جا اور فضول جو ہے وہ خون بہایا جاتا ہے، جانور جو ہے وہ اس قدر تعداد میں ذبح کیے جاتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اشکال کرنے والے، جن کو اس دنیا کے اندر سوائے مال و دولت کی، محبت کے، اور دنیا کی دی ہوئی عیش و آرائش اور مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ اس قدر بڑی تعداد میں قربانی کرنا، یہ جو ہے وہ ملک کے اندر جانور ختم ہو جائیں گے، اور خواہ مخواہ اس قدر خون بہے گا کہ اور اس سے جو ہے وہ ملک کی معیشت کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ و خیرات ادا کرنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا حکم دیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کچھ یہ جو ہمیں عبادتیں کرتے ہیں اس میں ہمیں فوائد دکھتے ہیں، جیسے کہ ہم اگر نماز پڑھ لیں تو ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے ورزش بھی ہو جاتی ہے 5 اوقات میں، اور نوافل وغیرہ انسان کثرت سے پڑھے تو اچھی ورزش ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اور اپنے مال میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جسمانی طور پر، جیسے کہ طبیب حضرات بتاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات، کہ اس سے بہت فوائد ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ دلی طور پر بھی قوی ہو جاتا ہے، اور اس کی صحت بہت مفید ہوتی ہے۔
لیکن قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے وہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، جانور بھی ذبح کرنے ہیں، اور کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا یہ بات ضروری ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جائے وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے؟ یہ بات کہیں ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، اسلام کی طرف سے جو حکم آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کا سمجھنا آپ کو ضروری بھی ہو۔ تو یہ بات ضروری ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس میں اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ مجھے اس میں کس قدر فائدہ ہوگا اور میرا جو ہے وہ کم سے کم نقصان کس طرح ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بجائے پیسے آنے کے خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ مل بھی نہیں پاتا۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے، اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کرنا ہے تو کرنا ہے، سمجھ آتی ہے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے یہ ہمیں نعمت عطا ہوئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت عطا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بیٹے کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خواب میں زیارت ہوئی، کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو اور میری راہ میں قربان کر دو۔ تو پھر جب صبح ہوئی تو اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کیا کر لوں، ذبح کر لوں۔ اور تو فوراً بیٹے نے بجائے سوال و جواب کرنے کے فوراً کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آپ کر گزریے، اور ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس بارے میں آپ سے کوئی سوال و جواب نہیں کروں گا، آپ مطمئن ہو جائیں، میں کوئی جو ہے وہ اس بات پر آپ سے غصہ نہیں ہوں گا، آپ کو جو حکم ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ بیٹا بھی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں بار بار دعا کرنے کے بعد دیا تھا، اور بیٹا بھی اس قدر محبوب تھا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور امتحان بھی اس قدر اللہ تعالیٰ نے سخت لیا۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو ذبح کر لوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو حکم ہے آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، تو کہا کہ چلو آپ کو لے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور بیٹے کو بھی ساتھ اٹھایا اور چلے گئے ایک میدان میں۔ تو پھر بیٹے نے کہا کہ ابا جان، چونکہ آپ میرے والد ہیں اور باپ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت بھی ہوتی ہے اور بہت شفقت بھی ہوتی ہے، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی عمر میں مجھ جیسی نعمت سے نوازا ہے،
تو یقیناً مجھ سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنا ہے، تو آپ اس طرح کر لیں کہ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ اپنی آنکھوں پر کیا کر لیں؟ پٹی باندھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ الٹا لٹا دیں، زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر جب آپ کا ہاتھ پڑے تو آپ کی شفقت غالب نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم رہ نہ جائے۔ تو اس لیے مجھے پیشانی کے بل لٹائیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ مجھے قربان کرنے لگیں، مجھے ذبح کرنے لگیں، تو مجھے میرے جسم کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے باندھ لینا، چونکہ مجھے جب آپ ذبح کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں، تو میں بہت تڑپوں گا جب چھری چلے گی۔ تو آپ یوں کر لیں، آپ اپنے چہرے پر پٹی بھی باندھ لینا اور مجھے جو ہے وہ پیشانی کے بل بھی لٹا لینا اور میرے جسم کو زبردست طریقے سے باندھ بھی لینا کہ جب چھری چلنے لگے میرے جسم پر تو مجھے کوئی جو ہے وہ میرا خون جو ہے وہ میرے کپڑوں پر زیادہ نہ پھیلے، میرے کپڑوں پر زیادہ نہ پھیلے۔ اور جب یہ میرے کپڑے میری والدہ کے پاس جائیں گے تو وہ اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ میرے کپڑے زیادہ جو ہے وہ خون سے جو ہے وہ رنگین ہیں تو وہ بہت خوف زدہ ہوں گی اور بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، لیکن جب وہ خون کم دیکھیں گی تو تھوڑا سا حوصلہ بھی ہوگا۔ اور کہا کہ قربانی جلدی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا، میدان میں لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اور فلما، قرآن مجید نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی جوش آیا اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب حقیقت کر دکھایا ہے، آپ نے اپنا خواب حقیقت کر دکھایا ہے۔ اور جب یہ منظر ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے تھے، یقیناً اس عمر میں 86 برس میں پہلا بیٹا عطا کیا ہے، اور میں نے قربانی کے لیے، میں نے جو ہے وہ اس سے امتحان لینے کے لیے اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ تک نہیں کہا، اور کمال دیکھیے بیٹے کا کہ جب اس کو بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، تو اس نے بھی کوئی سوال و جواب نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ ایک ذہن میں رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ وہ بھی اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، ایک جو ہے وہ دمبا لے جاؤ، اور فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے اٹھا لو اور یہ دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دو۔ اور جب پہلے تو یوں ہوا کہ جب قربانی کرنے لگے تو چھری نہیں چل رہی تھی، پھر دوبارہ اس کو تھوڑا سے تیز کیا، کہا کہ شاید جو ہے وہ ابھی چل جائے، پھر دوبارہ کیا، پھر جو ہے وہ چھری نہیں چلنے لگی، پھر تیسری بار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جنت سے ایک مینڈا لے آئے، ایک دمبا لے آئے، فوراً جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر چونکہ پٹی بندھی ہوئی تھی
تو وہ جب قربانی ہو گئی تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لینا تھا وہ ہو گیا اور اس میں پورا اتر گیا۔ لیکن جب وہ قربانی کے بعد جب اب اپنے چہرے سے پٹی اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں بیٹے ہنس رہے ہیں اور خود بھی بہت خوش ہوئے، اور دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا اور جو ہے وہ مینڈا بھیجا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ تو وہ اس وقت بہت خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھی امتحان لینا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قدر پسند آ گئی کہ اپنے محبوب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر یہ قربانی کا تحفہ بھی عنایت فرمایا۔ اور اب اس میں ہمیں کوئی سوال و جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے معیشت بھی تباہ ہوتی ہے، قربان بھی جو ہے وہ جانور بھی ان 3 دنوں میں اس قدر قربان ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ سوال و جواب ہمارے کرنے کے نہیں ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم اگر صاحب استطاعت ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے اپنا جانور لینا ہے اور اس کو ضرور قربان بھی کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو قربان بھی کرنا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا اصل مقصد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گوشت لینے کی کوئی امید نہیں رکھتے، وہ تم سے گوشت لینا نہیں چاہتے، ولا دماؤها، اور نہ اللہ تعالیٰ کو خون کی طلب ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اس 6 فٹ کے جسم کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تم کسی نہ کسی طریقے سے میرے جو محبوب نبی کے مسنون اعمال ہیں اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور جو طریقے جو سنتیں بتلائی گئی ہیں بلا جھجک بلا سوال و جواب کے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ جب یہ ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تو اللہ تعالیٰ تقوی کی نعمت سے بھی ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس تقوی کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ تو آج کے اس مختصر سے موضوع کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی تو قربانی ہم نے کرنی ہے، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کوئی کسی سے شکایت نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کوئی بھی پوچھے کہ بھائی قربانی کیوں کر رہے ہو، اپنے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو، کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تمہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو 3 دن 10 11 12 ذی الحجہ ہوتے ہیں، اس میں جس قدر قربانی کی جائے اور باقی سال کے جو ہے وہ پورے مہینوں کی قربانی ایک طرف کی جائے تو یہ جو 3 دن میں قربانی ایک بندہ کرتا ہے، اس کے جب جانور کا جو ہے وہ خون گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس انسان کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں، اور عام دنوں کی جو قربانی ہوتی ہے یہ قربانی اس سے بہت زیادہ افضل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو استطاعت کے مطابق قربانی بھی کرنی ہے، کوئی سوال و جواب، کسی سے کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سے یہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، نیکوکار بن جائیں۔ اور نیکوکار بننے کے لیے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم قربانی بھی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔